أما بعد فقد قال علي عليه السلام منطقهم الصواب ملبسهم الاقتصاد ومشيهم التواضع. گفتگو ہماری چل رہی تھی امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے اس خطبہ مبارکہ کے سلسلے میں کہ جو خطبہ حضرت نے ارشاد فرمایا تھا حمام کے کہنے پر. اس خطبے میں متقیوں کے صفات بیان کیے جانے تھے. پہلی صفت جو مولا امیر سلام اللہ علیہ نے بیان فرمائی وہ تھی منطقهم الصواب. کل عرض کیا گیا کہ صواب صاد سے ضد الخطا، یعنی متقی جو بولتا ہے وہ درست بولتا ہے، متقی جو بولتا ہے وہ ٹھیک بولتا ہے، یعنی اپنی زبان کو وہ قابو میں رکھتا ہے. یوں بھی زبان کے سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو روایات میں ہے کہ آدمی جس کے پاس عقل زیادہ ہوتی ہے وہ کم بولتا ہے. روایت موجود ہے اذا تم العقل نقص الکلام. جب عقل مکمل ہو جاتی ہے تو گفتگو کم ہو جاتی ہے. تو عاقل انسان جو ہے اس طرح کی روایت ہے کہ عاقل انسان پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، احمق آدمی پہلے بولتا ہے پھر سوچتا ہے. چنانچہ اسی بنیاد پر 110 صفتیں جو متقیوں کی ہیں امیر سلام اللہ علیہ نے پہلی صفت کون سی بیان کی؟ منطقهم الصواب. صاحبان تقویٰ کی گفتگو نہ افراد کی منزل میں ہے نہ تفرید کی منزل میں ہے. منطقهم الصواب، جہاں بولنا چاہیے وہاں بولتے ہیں، یعنی جہاں چپ رہنا چاہیے وہاں نہیں بولتے، جہاں بولنا چاہیے وہاں چپ نہیں رہتے. ٹھیک. تو پہلی صفت یہ ہوئی منطقهم الصواب. آج دو صفتیں اور عرض کرنی ہے انشاءاللہ اللہ نے اگر دی. دوسرا ہے ملبسهم الاقتصاد. ملبس یعنی لباس. الاقتصاد، یہ اقتصاد بنا ہے آقا قصد سے، قاد قاف صاد اور دال. یوں اگر آپ پوچھیں کہ چیز قصد مانے ارادہ، نہیں، یہاں وہ معنی نہیں. قصد کے معنی جو ہے وہ میانہ روی ہے، قصد کے معنی درمیان ہے. یعنی متقی کی دوسری صفت یہ ہے ملبسهم الاقتصاد. کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ صاحب اس کا لباس جو ہے درمیانی ہوتا ہے، وہ تو ہے یہ لباس، یعنی ساری زندگی اس کی اقتصاد اس کا درمیانی ہوتا ہے، نہ بخیل ہوتا ہے اور نہ شاہ خرچ ہوتا ہے. بخیل ہونا بھی بری بات ہے اور شاہ خرچ ہونا. قرآن بھی کہہ رہا ہے، قرآن نے خطاب کیا رسول اللہ سے کہ لا تبسطها كل البسط. نہ تو جو ہے وہ ایک دم ہاتھوں کو کھول دیجئے اور نہ بالکل ہاتھوں کو بند کر لیجئے. ایک شخص آیا، ایک روایت میں بڑی عجیب ہے، ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، تو اس نے کہا جب درمیان کیا ہے، یہ درمیان اقتصاد کیا ہے؟ حضرت نے جو ہے بجائے زبانی جواب دینے کے عملی جواب دیا. زمین سے ایک مٹھی خاک لی اور بند کر لیا. فرمایا یہ ہے بخل. بند ہے، کسی کو فائدہ نہیں اس سے، بخل ہے. پھر جو ہے وہ اس کو کھول دیا، پوری گر گئی. کہا یہ ہے اسراف. پھر مٹھی لی بند کر کے اور کچھ انگلیاں کھول دی، اس میں آہستہ آہستہ خاک گر دی. کہا یہ ہے درمیانی چیز. تو متقی کی دوسری صفت یہ ہے کہ نہ وہ اسراف کرتا ہے نہ وہ بخل کرتا. اسراف کے لیے بھی اللہ اکبر، قرآن مجید پتہ ہے اسراف کرنے والوں کو دو جگہوں پر آیتیں ہیں. ایک جگہ ارشاد ہوا کہ ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو سے محبت نہیں کرتا، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ایک جگہ ہے جو ہے وہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. مبذر کے معنی بھی اسراف کرنے والے کے ہیں. یہ دیکھیں ہماری اردو کی کمی یہ ہے کہ ہم مبذر کے معنی بھی فضول خرچی کر دیں گے، اسراف کے معنی بھی فضول خرچی کر دیں گے. لیکن یہ فضول خرچی کے لیے قرآن مجید نے دو جگہوں پر دو الگ الگ لفظ استعمال کیے ہیں. ایک جگہ ارشاد ہوا کہ ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. دوسری جگہ ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین، اسراف کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. لیکن وہاں فضول خرچی کرنے والے جہاں شیطان کا بھائی کہا گیا ہے
وہاں فضول خرچی کرنے والے کو مبذر کہا گیا، یہاں فضول خرچی کرنے والے کو اسراف کہا گیا. تو اس کا مطلب کہ اسراف اور تبذیر میں کچھ فرق ضرور ہے کہ ایک فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، ایک فضول خرچی کرنے والا کیا ہے؟ لا يحب المسرفین، اللہ جو ہے ان کو پسند نہیں کرتا. اس کی تشریح جو ہے وہ ابوالکلام آزاد نے بڑی اچھی کی ہے، تفسیریں بھی ابوالکلام آزاد کی. ابوالکلام آزاد نے جو ہے وہ اس فقرے کی تشریح میں اپنی تفسیر میں یہ کہا ہے، ان کی تفسیر ترجمان القرآن، اس میں وہ کہتے ہیں کہ دونوں ہی فضول خرچی ہے، اگرچہ تبذیر بھی اور اسراف بھی، لیکن اسراف کہتے ہیں وہاں خرچ کرنا ضرورت سے زیادہ جہاں بیسکلی خرچ کرنا جائز ہو. بیسکلی خرچ کرنا جائز ہے لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کیا آپ نے، وہ اسراف کہلائے گا. ایک جگہ وہ ہے کہ وہاں خرچ کیا آپ نے جہاں بیسکلی خرچ کرنا جائز ہی نہیں تھا. مثال کے طور کے اوپر جو ہے وہ آدمی شراب پی گیا تو شرابی جو ہے وہ اب اس کو اسراف نہیں کہیں گے، وہ تبذیر میں آئے گا. ایسی فضول خرچی کی جس کو اصل خرچ کرنا ہی جائز نہیں ہے. اسی لیے جو تبذیر والے لوگ ہیں ان کے لیے قرآن نے کیا کہا، یہ فضول خرچ وہ ہے جو شیطان کے بھائی ہیں. اسراف والے جو ہیں ان کے لیے قرآن نے کیا کہا کہ ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اگرچہ فضول خرچی دونوں ہے، اگرچہ فضول خرچی غلط ہے دونوں میں، لیکن اس کی بنیاد گناہ ہے، اس کی بنیاد اگرچہ جائز ہے مگر ضرورت سے زیادہ ہے. تو فضول خرچی بھی درست نہیں ہے، فضول خرچی بھی جائز لیکن اس کے مقابلے میں فضول خرچی کے مقابلے میں کیا چیز آتی ہے؟ بخل، کنجوسی. دین کہتا مگر وہ بھی جائز، جیسے فضول خرچی درست نہیں ہے ویسے ہی بخل بھی. بلکہ ایک روایت تو بڑی عجیب ہے، جہاں چوتھے امام زین العابدین علی بن الحسین سلام اللہ علیہ نے فرمایا کس سے؟ امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ بیٹا خمسۃ لا تصاحبهم ولا ترافقهم في الطريق ولا تحادثهم. 5 لوگ ہیں جن سے نہ دوستی کرنا، نہ جن سے بات کرنا، ولا تحادثهم في الطريق، نہ جن سے بات کرنا، ولا ترافقهم في الطريق، اور نہ جن کے ساتھ سفر کرنا، نہ بات کرنا نہ دوستی کرنا. میں جملہ اس کے امام نے فرمایا کون ہے وہ 5 افراد؟ فرمایا الماجر الفاجر. نمبر 1 بدکار آدمی، گناہ گار آدمی. بد کردار انسان کے ساتھ رہے گا آدمی تو اس کی طرف خود بخود اس کا میلان ہوگا. اچھا خاصا گھر سے آیا تھا بیچارہ، کراچی سے آیا تھا، مؤمن تھا، 4 دوست ہاسٹل میں ایسے مل گئے کہ اس کا بھی روزہ لے گئے. وہاں جب تک گاؤں میں رہتا تھا بیچارہ روزہ رکھتا تھا، یہاں 4 دوست جو مل گئے، لہٰذا امام نے کہا پہلے ہی دن سے آپ نہیں رہتے بھائی صاحب، آپ کی ہماری دوستی نہیں ہو سکتی، آپ سے ہمارا ساتھ نہیں ہو سکتا. تو پہلے لوگوں جن سے دوستی نہ کرنا الماجن الفاجر، بد کردار آدمی، کلم گناہ کرنے والا. والاحمق، دوسرا وہ آدمی جس سے کبھی دوستی نہ کرو، بیوقوف. کیوں؟ وہ تم کو فائدہ پہنچانا چاہے گا مگر اپنی حماقت کی وجہ سے نقصان پہنچائے گا. والکذاب، جھوٹا آدمی، اپنے جھوٹ کی بنیاد پر اپنے کو پرایا، پرایا کو اپنا، قریب کو دور، دور کو قریب کر دے گا. والبخیل، چوتھا انسان کون ہے جہاں امام نے فرمایا نہ اس سے بات کرنا، نہ اس سے دوستی کرنا، نہ اس کے ساتھ سفر کرنا؟ کون؟ والبخیل، کنجوس آدمی، نہ اس سے دوستی کرنا، نہ اس کے ساتھ سفر کرنا، نہ اس سے بات کرنا. کیوں؟ فَإِنَّهُ بَايِعُكَ بِأُقْلَةٍ أَوْ أَقَلُّ مِنْ، اس لیے کہ بخیل آدمی، کنجوس آدمی موقع پڑنے میں تم کو 1 لقمہ یا اس سے کم پر بھی بیچ سکتا ہے. بیٹا بیمار ہے، فرض کیجئے ہم آپ دوست ہیں، ہم بخیل ہیں، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، آپ آئے کہ بھائی 500 روپے دے دو علاج کے لیے، بچے کے لیے جانا ہے. فوراً دماغ یہ جاب ہے نہیں، نوکری ہے نہیں، دے پائیں گے نہیں دے پائیں گے، میرا 500 روپیہ ملے گا نہیں ملے گا، ہم اس میں پڑے ہیں، بچے کی جان ہمارے ذہن میں نہیں ہے. ہم نے کیا فرمایا؟ ایسے آدمی سے کیوں دوستی کریں؟ ولل بخیل، بخیل سے دوستی مت کرنا.
ولا قاطع رحم، انشاءاللہ آگے آئے گی یہ تفصیل بھی کہ اور جو رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتے وہ الگ موضوع ہے. تو اصل کہنے کا خلاصہ امام نے دوسری صفت جو متقی کی بیان فرمائی وہ یہی کہ نہ کنجوس ہے اور نہ اسراف کرتا ہے، بلکہ ملبسہم الاقتصاد، متقی اس کی زندگی میانہ رو ہوتی ہے. یہ نہیں کہ صاحب پڑوسی کے ہاں جو ہے اگر کار آئی ہے تو ہم کو کار لینا ہے چاہے ہمارا جو ہم نہ، ملبسہم الاقتصاد، درمیانی راہ. تو پہلی صفت متقی کی جو کل بیان ہوئی تھی وہ یہ منطقہم الصواب، یہ غلط نہیں بولتا. دوسرا متقی ملبسہم الاقتصاد، درمیانی زندگی گزارتا ہے، ہائی فائی کے چکر میں نہیں رہتا ہے کہ یہاں سے بھی لون لے لیں، وہاں سے بھی مارگیج لے لیں، وہاں سے بھی کر لیں اور بہترین جو ہے بی ایم ڈبلیو سے ٹہلے. تو متقی کی شان کے خلاف ہے یہ چیزیں جو اس کی. دیکھیے ایک چیز اور ذہن میں رہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے ہر آدمی کے درمیان الگ الگ ہے. ایک آدمی ہے جس کی جو ہے وہ آمدنی 200 پاؤنڈ ہے تو اس کا درمیان الگ ہے. ایک آدمی جس کی آمدنی 1,00,000 پاؤنڈ ہے تو وہ 200 والے کی طرح تھوڑی زندگی گزارنا اس کا اقتصاد ہے. اقتصاد مطلب اپنی جو اوقات، جس کو ہم اپنی اردو میں کہتے ہیں کہ متقی کی دوسری صفت یہ ہے کہ جتنی چادر ہے اتنا پاؤں پہ رہتا ہے، نہ کنجوسی کرتا ہے اور نہ ہی شاہ خرچ ہو جاتا ہے. دو چیزیں ہو گئی، منطقہم الصواب، ملبسہم الاقتصاد. تیسری صفت، اس لیے جو ہے جلدی جلدی چل رہے ہیں کہ 110 صفتیں جتنی زیادہ ذکر ہو سکے اتنا بہتر. تیسری صفت امام نے فرمایا ملبسہم مشیہم التواضع. یہ بات اللہ اکبر. اگرچہ منطقہم الصواب سب سے اہم ہے، اقتصاد سب سے اہم، تیسرے نمبر پر 110 میں یعنی 100 بقیہ 6 صفتوں سے موسٹ امپارٹنٹ جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ مشیہم التواضع. مؤمن متقی کی مشی، اس کا چلنا، اس کی بلکہ وہی ملبس کی طرح سے اس کی ساری زندگی کیا ہے؟ تواضع ہے. اس کے ہاں غرور نہیں ہے، اس کے ہاں گھمنڈ نہیں ہے. اس لیے کہ جہاں گھمنڈ ہے، جہاں غرور ہے، روایت کہتی ہے امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ گھمنڈ وہی ہوتا ہے جہاں حماقت ہے. عجیب ہے. اگر آدمی اس جملے پر غور کرے کہ گھمنڈ وہی ہوگا، کبر وہی ہوگا، غرور وہی ہوگا، تکبر وہی ہوگا جہاں حماقت ہوگی. چنانچہ امام باقر علیہ السلام سے روایت میں فرماتے ہیں ما دخل قلب امرئ رأى شيء من الكبر، کسی بھی دل میں، ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر، کسی بھی انسان کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر، نخوت، گھمنڈ داخل نہیں ہوتا الا نقص من عقلہ، مگر یہ کہ اس کی عقل میں کچھ نہ کچھ کمی ہے. مثل ما دخلہ من ذلك قل ذلك او کثر. اب جس کی جتنی عقل کم ہوگی اتنا ہی غرور زیادہ ہوگا، جتنی عقل بڑھتی جائے گی اتنا ہی گھمنڈ بڑھتا جائے گا. سیدھی سی بات ہے، یہ بات بالکل سامنے کی بھی. اگر انسان کے پاس کس بات پر آپ کو ہے؟ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے آپ، بقیہ بیوقوف ہے اس لیے آپ کے پاس آپ کے اندر تکبر ہے، یا بقول آپ کے ساتھ ہے وہ آئی ٹی انجینئر ہیں، خوب آئی ٹی آپ کے ساتھ خطابیں بہت زبردست ہے. خوب یہ کس نے دیا ہے؟ یہ جو آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، اگر ایک ذرا سا دماغ پر فالج کا اثر ہو جائے کچھ باقی رہے گا؟ یہ جو آپ آئی ٹی انجینئر ہیں، ایک ذرا سا جھٹکا لگ جائے کوئی اثر ہوگا؟ یہ آپ کی زبان پر ایک لغوے کا اثر آ جائے یہ خطابت، یہ تقریر رہے گی. تو یہ کس کی عطا کی ہوئی؟ سب اس کی. تو عقل مند آدمی سمجھتا ہمارا کچھ ہے ہی نہیں. جب ہمارا کچھ ہے ہی نہیں تو کس بات پر؟ قرآن نے کہا ہے کہ انک لن تبلغ الجبال طولا، لمبان پر گھمنڈ ہے، خود پہاڑ زیادہ لمبے ہو. انک لن تبلغ الجبال طولا ولن تخرق الارض، نہ زمین کو تم جو ہے وہ پہنچ سکتے ہو، نہ پہاڑ کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو. کس بات پر گھمنڈ؟ امیر المومنین کا جملہ ہے. انسان اپنی اوقات کو سمجھے. پیدا ہوئے تھے، نہلایا گیا نہیں ہے. انسان کی خلقت کیسے ہے؟ ایک معمولی سا قطرہ، پاک ہے کہ نجس؟
نجس مر گیا انسان نجس ہے. امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ فقرہ کہ اے وہ انسان کس بات پہ غرور کرتا ہے, کس بات پہ گھمنڈ کرتا ہے کہ جس کا اولہ نطفہ و آخرہ جیفہ, جس کی ابتدا نطفہ ہے کہ نجس, جس کی انتہا جیفہ مردار ہے وہ بھی نجس نہیں. ابھی اور بیچ کا وہ بینہما حامل العذرہ, پیٹ میں کیا ہے طہارت کے نجاست. اچھی خاصی پاک چیز کھا کے آدمی نجس کر دیتا ہے اپنے پیٹ میں پہنچا. کس بات کا کہ تیری ابتدا نجس تیری انتہا نجس, وَبَيْنَهُمَا حَامِلُ الْعَذْرَ, اور اس دونوں کے بیچ کیا ہے گندگی لیے پھر رہا. کس بات پر گھمنڈ ہے تجھ کو, کس بات پر غرور ہے تجھ کو. لہذا مومن جب چلتا ہے متقی کی تیسری علامت کیا ہے مشیہم التواضع. لفظی ترجمہ تو ہے ان کی رفتار متواضعانہ ہوتی نہیں, پوری حیات ان کی متواضعانہ ہے, ساری زندگی ان کی خاک ساری ہے. کیوں؟ قال ابو عبداللہ علیہ السلام فیما اوحى اللہ عز وجل الى داؤد امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں جو اللہ نے وحی فرمائی حضرت داؤد کی طرح, ان میں سے ایک چیز کیا تھی کما ان اقرب الناس الى اللہ المتواضعون ابعد الناس من اللہ المتکبرون. داؤد سے اللہ نے فرمایا کہ اے داؤد جیسے خاکسار مجھ سے بہت قریب ہے ویسے ہی متکبر مجھ سے بہت دور ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی جہاں تکبر ہے وہاں اللہ سے قربت نہیں ہو سکتی. اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو تواضع ہونا چاہیے اور خاکسار. ایک آپ کو ہم ایک داستان سناتے اس وقت تھوڑا سا واقعہ عجیب کہ جہاں آدمی کے ذہن میں اللہ ہوتا ہے وہاں کیسی تواضع ہوتی ہے, کیسی خاکساری ہوتی ہے. مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء رحمت اللہ علیہ, شیخ جعفر کاشف الغطاء مراجع کرام میں ہے کہاں نجف اشرف میں, نماز پڑھاتے ہیں کہاں حرم امیر المؤمنین میں سلام اللہ علیہ. شیخ جعفر کاشف الغطاء کے پاس کچھ کہیں سے پیسے آگے سہمے سادہ, نماز کے پہلے وہیں حرم میں بیٹھ کے جو ہے وہ غریب سادات کو تقسیم کر دیا. اس کے بعد مغرب کا وقت ہو گیا, پیسے ختم ہو گیا, اذان شروع ہو گئی, نماز شروع ہوئی. جیسے ہی مغرب ختم ہوئی ویسے ہی صفوں کے درمیان سے ایک بندہ خدا کھڑا ہوا اور اس نے کہا شیخ میرے باپ کا حق لاؤ مجھ کو دو. سید تھا اولاد پیغمبر, شیخ میرے باپ کا حق لاؤ مجھ کو دو. شیخ جعفر رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ, شیخ جعفر کاشف الغطاء وہ کہتے ہیں اگر ساری فقہ کی کتابیں دریا میں ڈال دی جائیں میں سب الف سے لے کے یہ تک لکھ سکتا ہوں. معمولی آدمی نہیں ہے, سوچ نہیں سکتے ہم آپ اس منزل پر جہاں شیخ جعفر کاشف الغطاء رحمت اللہ علیہ. نماز کے بعد اس سید نے کہا کہ لاؤ شیخ میرا حق لاؤ, میرے باپ کا جو ہے حق لاؤ. ان کا بابا دیر میں آئے, ختم ہو گیا, یہاں تک تو کوئی بات نہیں. جب آدمی پریشان ہوتا ہے نا تو اس کو غصہ آتا ہے. کبھی دیکھیے آپ لوگ بھی جاب نہیں ہوتی اور کرایہ بھی دینا ہے اور کیا کہتے ہیں ملو بھائی بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں, تو کیسا انسان کو الجھن ہوتی ہے, پریشان حال جو ہوتا ہے. جب شیخ نے لاؤ شیخ میرے باپ کا حق لاؤ, اس نے کہا کہ جو شیخ نے فرمایا نہیں بھائی ختم ہو گیا, تم دیر میں آئے. اس کو غصہ آیا اور اس سید نے مرجع یہ ہم جیسے معمولی چٹپجیے طالب علم رٹ رٹا کے مجلس پڑھنے والوں کی بات نہیں ہے, مرجع اوپر تھوک دیا. ان کی ریش مبارک پر جناب شیخ جعفر کاشف الغطاء رضوان اللہ علیہ تھوک دیا. آج ابھی یہاں پر کھڑے ہو کر کے نہ میری کوئی رشتہ داری ہے, نہ کوئی ناطیداری ہے, نہ کچھ ہے, اگر ایک جملہ یہ کہہ دیں 10 آدمی بولنے والے ہوں گے نہیں ہوں گے. خوب مرجع تحلیل نجف اشرف حرم امیر المؤمنین ایک انسان آ کر کے اس کے جو ہے وہ دہنے مبارک پر تھوک دیتا ہے ریش مبارک پر, پبلک کھڑی نہیں ہوگی, بالکل ہوگی. لیکن شیخ کا جواب کیا معلوم ہے, چپ چاپ سب لوگ بیٹھے اور یہ اپنی آبا بڑا منہ کر لی
اور صفوں میں ٹہلے کہ جس کو بھی شیخ کی داڑھی سے محبت ہے اس سید کی مدد کرے. یہ تواضع، یہ خاکساری. صفوں میں ٹہلے. اب جب شیخ خود قبا لے کے، وہ اپنی ابا لے کے کتنا مل گیا ہوگا اس کو، کہ بھائی لو جاؤ مجھ کو جو ہے وہ بحال کرو. یہ ہے مومن تقوی کی اصل پہچان. چاہے جس منزل پر پہنچ جاؤ لیکن خاکساری. کیا فرمایا کہ داؤد جیسے متواضع اللہ سے قریب ہے ویسے ہی متکبر مجھ سے دور ہے. اللہ اکبر. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بہت اہم، اس لیے اس میں تھوڑا سا ہم نے وقت دے لیا آپ کا کہ اللہ سے توفیق دے ہم سب کو. آپ دعا کیجئے ہمارے لیے کہ اللہ خاکساری عطا کرے. کئے دن زندہ رہنا ہے؟ 10 دن، 10 سال، 15 سال، 20 سال. اس 20 سال کے لیے کیا کیا آدمی کرتا ہے؟ خاکسار رہو. وہ خاکسار ہو کر کے چلے گئے. آج 100 برس کے بعد میرے جیسا گناہگار آدمی شیخ جعفر کا قصہ یاد ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ ان کی روح کو ثواب پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ تو ہنر یہ ہے، کامیابی یہ ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یا ابا ذر من مات وفی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا ابا ذر من مات وفی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. اگر کوئی مر جائے اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی غرور ہو، ذرہ برابر بھی گھمنڈ ہو، لم یجد رائحۃ الجنہ. سارے اعمال ایک طرف نماز. لم یجد رائحۃ الجنہ، جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. جنت میں جانا دور کی بات ہے. الا ان یتوب قبل ذلک، مگر یہ کہ مرنے سے پہلے وہ توبہ کر لے، مگر یہ کہ مرنے کے پہلے استغفار کر لے. تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آئیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کر فرمائے کاہے کی؟ تواضع کی. اس لیے کہ روایت میں ہے. اچھا کاہے کے لیے آدمی کبر کرتا ہے؟ سوال غرور کیوں پیدا ہوتا ہے؟ کہ ہم کچھ ہیں تبھی تو نا. اگر یہ چاہتے ہو کہ کچھ ہو جاؤ، خاکسار ہو جاؤ، اللہ کچھ بنا دے گا. سبحان اللہ. کیوں؟ میں نے اپنی جیب سے کہا، حدیث کہتی ما تواضع احد الا رفعہ اللہ. کسی نے بھی خاکساری نہیں برتی، تواضع نہیں برتی، الا رفعہ اللہ، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مرتبہ بلندی عطا کر دی. تو اگر تم کچھ ہونا چاہتے ہو تو خاکساری اختیار کرو. کچھ ہو کا اگر تصور ہو گیا ہے تو پھر دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. آئیے کربلا والوں سے پوچھتے ہیں، کربلا والوں کو دیکھتے ہیں کس قدر کربلا والوں میں خاکساری تھی، کس قدر کربلا والوں. امام حسین سلام اللہ علیہ سے بڑا کوئی ہے، لیکن جس زانو پر امام حسین علیہ السلام نے اکبر کا سر رکھا ہے، جس زانو پر امام حسین سلام اللہ علیہ نے عباس کا سر رکھا ہے، اسی زانو پر جون کا بھی سر ہے کہ نہیں ہے؟ اسی زانو پر حبیب کا سر ہے کہ نہیں ہے؟ اسی زانو پر مسلم کا سر ہے کہ نہیں ہے؟ مساوات اگر دیکھنا ہے انسان کو تو آئے کربلا میں. حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے امام ہے. اہل بیت وہ ہے کہ جن کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے. اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے صدقے میں دنیا خلق ہوئی ہے. لیکن خاکساری کا عالم کیا ہے؟ وہ غلام ہے. آپ خریدنے جاتے ہیں کپڑا کیسے خریدتے ہیں؟ لیکن امیر المومنین کپڑا خریدنے گئے کیسے خریدا؟ نوکر ساتھ ہے، غلام ساتھ ہے، قمبر ساتھ ہے. یہ تم جوان آدمی ہو، تمہارے لیے یہ بہتر رہے گا. میں کیا، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، ہلکا پھلکا. جو امیر المؤمنین ہے، اللہ اکبر، مشیت ظاہر. جب متقی کی صفت یہ ہے کہ اس کے اندر تواضع ہوگی تو جو امام المتقین ہوگا اس کے اندر تواضع ہونی ہے نہیں ہونی ہے. چنانچہ یہاں تک روایت کہتی ہے تواضع امیر المؤمنین کی، اللہ اکبر، کہ ایک گھر میں گئے، وہ مشہور ہے کہ لڑکے بھاگ فاقے سے تھے، رو رہے تھے، گریا کر رہے تھے. حضرت نے فرمایا کہ تو
کھانا پکائے گی میں بچوں کو پہلا لوں. مشہور ہے. اس میں جو اصل نقطہ سنانا چاہتے جو کم پڑھا جاتا ہے وہ یہ کہ وہ عورت جو ہے وہ کھانا پکانے میں مصروف ہو گئی. امیر المومنین بچوں کو بہلانے لگے. بچے بہل گئے, ایسا بہلے کہ امیر المومنین بھی لگتا ہے خوش ہو. فرمایا بچوں کیا کھیلنا چاہتے ہیں؟ جواب سنیں گے بچوں کا. انہوں نے کہا صاحب جب سے ہمارا باپ مارا گیا ہم نے خوشی کا دن نہیں دیکھا. ہم چاہتے ہیں آپ گھوڑا بن جائیے. اب ان کو پتا نہیں بچوں کو کیا علی ہیں, آپ گھوڑا بن جائیے ہم آپ کے اوپر سواری کریں گے. کر سکتا ہے کوئی آدمی؟ کسی ملک کا پرائم منسٹر یہ کام کر سکتا ہے؟ کسی ملک کا پریزیڈنٹ یہ کام کر سکتا ہے؟ امیر المومنین پوری دنیا اسلام کے اکلوتے حاکم کا نام ہے علی. اور روایت کہتی ہے امیر المومنین نے دونوں ہاتھ دونوں یہ گھٹنے زمین پہ رکھ دیے, ان بچوں کو اپنی پشت کے اوپر بٹھلایا, لے کے چلے آئے تنور کے پاس. رخسار مبارک اپنا آنکھ کے قریب کیا ہے امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے, اور فرمایا اللہ میں نے ان یتیموں کو خوش کر دیا ہے, تو علی سے خوش ہو جا. یہ خاکسار کہ جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے وہ اس طریقے سے خاکساری برتتا ہے. آج تیسری صفت پھر دوہرا دو جو لوگ نئے آئے ہیں کہ مولا امیر المؤمنین کے وہ صفات متقین کہ جس کی پہلی کل بیان کی گئی تھی, دو آج بیان ہوئی ہے کہ مشیہم ملبسہم الاقتصاد, کہ ان کی زندگی درمیانی ہوتی ہے, نہ اسراف کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں. مشیہم التواضع, ان کی زندگی میں تواضع ہوتی ہے اور خاکساری ہوتی ہے. آئیے دو جملے حضرت سید الشہداء کے مصائب